اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو فضا میں بلند کر کے یہ فرماتے تھے، یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے لوگو، امام حسین علیہ السلام پر اگر کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کریں تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ 10 محرم کو کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا بھاری لشکر تھا اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام، جن کو اللہ کے رسول اپنے کاندھوں پر سوار کیا کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کو کوفے والوں نے خط لکھا کہ اے مولا حسین، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم یزید کی حکومت سے انکار کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ سب ان کے خون کے پیاسے ہیں، پھر بھی انہوں نے مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے بھیجا۔ جب مسلم بن عقیل وہاں پہنچے تو ان کا کوفے والوں نے بہت جوش و خروش سے استقبال کیا، کئیوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کر لی۔ پھر مسلم بن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ یہاں سب امن ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ خط لکھنے کی دیر تھی، کوفے والوں نے دھوکہ دیا اور مسلم بن عقیل کے ساتھ غداری کی اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، ان کے بچوں سمیت۔ اور وہاں امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر شروع کیا اور 2 محرم کو کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ فوج یزید نے چاروں طرف سے مولا حسین کو گھیر لیا اور ان پر پانی بند کر دیا۔ امام حسین صبر کرتے رہے۔ ایک شب امام حسین علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو اپنے خیمے میں بلایا اور فرمایا، جو باہر فوج کھڑی ہے یہ سب میرے نانا کے دین کی دشمن ہیں، میرے بابا علی کے دشمن ہیں، ان سب کو میرا خون چاہیے، میرا سر چاہیے، میں تم سب کے لیے حجت تمام کرتا ہوں، جاؤ اپنے گاؤں واپس چلے جاؤ، تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں، بس یہ کہنا تھا۔ سب امام حسین علیہ السلام کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتے رہے۔ شاید تمہیں آنکھوں کی شرافت نے روکے رکھا ہے، عباس چراغ بجھا دو۔ بس کچھ دیر بعد جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے چراغ جلایا، سب کے سب تلواریں اپنی گردن پر رکھ کر کہتے ہیں، اے ہمارے آقا حسین علیہ السلام، نہ ہمیں جنت کی لالچ ہے اور نہ ہی ہمیں اپنی جانوں کی فکر ہے، بس صرف اتنا بتائیں کہ جب روز محشر آپ کے نانا پوچھیں گے کہ میرے نواسے کو ویسے ہی چھوڑ دیا، آپ کی والدہ پوچھیں گی کہ میرے بیٹے کو یوں ہی تلواروں کے درمیان اکیلا چھوڑ دیا، تو ہم سب کیا جواب دیں گے؟ ہم آپ کے قدموں پر قربان۔ بس 10 محرم کا دن شروع ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اکبر اذان دو۔ علی اکبر نے اذان دی، اذان کی صدا بلند ہوئی اور کربلا گونج اٹھا۔ پھر ایک کے بعد ایک کربلا کے میدان میں دین اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے لڑتا رہا اور لڑتے لڑتے شہادت کا مرتبہ حاصل کرنے لگا۔ علی اکبر نے کہا، بابا مجھے بھی اجازت دیں تاکہ میں بھی دین کے لیے قربان ہو جاؤں۔ علی اکبر بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے دین پر اپنی اولاد، اصحاب، عزیز و اقارب کو قربان کر دیا تو آخری حجت تمام کرنے کے لیے میدان میں آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ کیوں میرے بچوں کا پانی بند کیا ہے؟ اے لوگو، اس ہزاروں کی فوج میں سے کوئی میرے نانا سے محبت کرنے والا نہیں جو مجھ غریب کی مدد کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرے؟ خیام میں بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام خیمے کے قریب آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے زینب رباب، ابھی میں زندہ ہوں، بیویوں سے کہو رونے کی آواز کو بلند نہ کریں۔ اتنے میں بی بی زینب زارو قطار رو کر فرماتی ہیں، اے میرے بھائی حسین۔ جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا کہ ہے کوئی مدد کرنے والا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرنے والا، تو علی اصغر نے یہ سب سن کر اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرا دیا۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھ نم ہوگی اور فرماتے ہیں، اے رباب، میرے اصغر کو میرے پاس لے آؤ۔ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کا ماتھا چومتے ہیں اور میدان کی طرف لے جا کر فرماتے ہیں، اے لوگو، تمہارے نزدیک اگر قصوروار ہوں تو میں ہوں۔ اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے؟ 3 دن پانی نہ پینے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اس کو 2 گھونٹ پانی پلاؤ۔ فوج یزید یہ سن کر زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی، اے حسین، پانی خود پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو؟ اگر تیرا بچہ واقعی ہی پیاسا ہے تو اس سے کہو خود مانگو۔ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو بلند کرتے ہیں اور فرمانے لگے، مانگ علی اصغر، مانگ، میرے نانا کی امت سے پانی مانگ۔ شمر نے آواز لگائی، حرملہ،
تیر چلاؤ، اور ہرملا کے پاس جو تیر جانوروں کے شکار کے لیے تھا، تاریخ نے لکھا علی اصغر کا نشانہ لیا گیا اور تیر چلایا گیا۔ اس تیر کے 3 نوک تھے، ایک نوک علی اصغر کے کمر میں لگی، دوسری نوک بازو میں اور تیسری نوک اس کے کان میں لگی۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیرتا ہوا امام حسین علیہ السلام کے بازو میں جا لگا۔ علی اصغر کے جسم کا خون امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں جا گرا۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ خون زمین کے حوالے کرنا چاہا تو زمین چیخ اٹھی، مولا اگر یہ ناحق خون مجھ پر گراتے ہیں تو میں روز محشر تک اناج نہیں اگاؤں گی۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ اس کو آسمان کے حوالے کر دیا جائے تو آسمان کہنے لگا، اے نواسہ رسول، اگر اس خون کو میری طرف پھینکا گیا تو میں قیامت تک بارش نہیں برساؤں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کا خون اپنے چہرے پر ملا اور ان ظالموں کی طرف منہ کر کر کہنے لگے، میں روز محشر خون علی اصغر اپنے چہرے پر لے کر آؤں گا اور اللہ کے سامنے سوال کروں گا کہ میرے اصغر کا کیا جرم تھا۔ پھر اصغر کی لاش کو بازوؤں میں چھپائے جیسے ہی خیمے میں داخل ہوئے تو بی بی رباب نے پوچھا، مولا کیا میرے علی اصغر نے پانی پیا؟ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو اپنے بہوں سے ہٹایا۔ بی بی رباب چیخ کر کہنے لگی، اے مولا حسین، جس نے میرے اس معصوم بچے کو مارا ہے، کیا اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، صبر کرو، اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ہم ہر ظلم سہ کر بھی اسلام کے لیے صبر کریں۔ امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے اور آگے امام زین العابدین کے لیے وصیت کرتے ہیں، اے سجاد، میرے بعد دین کی حفاظت کرنا، نماز قضا نہ کرنا، قدم قدم پر اپنے نانا کی صداقتوں کو بیان کرتے رہنا۔ پھر اپنی بہن بیٹیوں سے الوداع کہہ کر میدان میں اترتے ہیں، کلمے کی صدا کو بلند کرتے ہیں، جو بھی علی کے شیر کے سامنے آتا ہے فنا ہو جاتا ہے۔ بس سب نے یہ مل کر فیصلہ کیا، یہ عباس کا بھائی ہے، علی کا بیٹا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے، اس سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ دور چلے جاؤ اور دور سے تیر چلاؤ، پتھر پھینکو تاکہ حسین گھوڑے کی زین سے زمین پر آ جائیں۔ بس تیروں کی برسات ہوئی۔ نبی کا نواسا جب گھوڑے کی زین سے زمین پر آیا، نہ زین پر تھا نہ زمین پر، تیروں کے مسلح پر تھا۔ عمر بن سعد نے کہا، حسین کا سر کاٹو۔ جو بھی حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب جاتا، جیسے ہی دیکھتا حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں نبی پاک کا چہرہ نظر آتا اور وہ رو کر واپس آ جاتا۔ اتنے میں شمر قریب آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ کام میں ہی کروں گا، اور گردن پر امام علیہ السلام کی چھری رکھتا ہے۔ جیسے ہی چھری کو چلانا شروع کرتا ہے، دیکھتا ہے امام حسین علیہ السلام کے مبارک لب ہل رہے ہیں۔ وہ سوچتا ہے شاید حسین ہمیں بدعا دے رہا ہے۔ قریب آ کر سننے کی کوشش کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے مبارک لبوں سے آواز آتی ہے، اے میرے اللہ، میری قربانی قبول کرنا۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس عظیم امتحان کے لیے چنا۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کے ایک قطرے نے قیامت تک اس صدا کو بلند کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ بعد حسین خیام جلائے جاتے ہیں، حسین کی بہنوں کو قید کیا گیا، پتھر مارے گئے، لیکن امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر نیزے پر سوار ہو کر بھی قرآن کی تلاوت کرتا رہا اور دین کو بتا دیا۔ سلام ہو دین بچانے والے نواسے رسول حسین ابن علی پر۔